الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم مع في الجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسمومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عزیزان محترم صاحبان کرام قدر سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ادا کر کے آپ کے اپنے اور بانیان کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بن جاؤں۔ ذکر ان ہستیوں کا ہے جو لفظوں میں نہیں آتے، ذہنوں میں سماتے نہیں ہیں، عقل ان کا ادراک کر نہیں سکتی۔ ہمارے الفاظ چھوٹے ہیں، ہستیوں کا ذکر بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو اللہ نے جب اپنے ہی نور سے 5 نور علیحدہ کیے، ایک کو محمد کا نام دیا، ایک کو علی کا نام دیا، ایک کو حسن کا نام دیا، ایک کو حسین کا نام دیا اور ایک کو آقا زادی کا نام دیا۔ 5 نور علیحدہ کیے اپنے ہی نور میں سے، ایک کو محمد، ایک کو علی۔ بس میں نے بہت آہستگی سے بات شروع کر دی ہے، میں زبردستی دار لینے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر جن کا ہے نا وہ بولنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور جو تمام احباب بزرگوں سے دعا لینے کے جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس میں آئے ہیں بیٹھے ہیں نا، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ داد دے کر بتاتے ہیں کہ ہم میسم کی پیروی میں ہیں، اس لیے کہ میسم پیغام دے رہے ہیں میں زباں کٹا کے بولتا رہا ہوں، تم زباں رکھ کے علی کے ذکر میں بول نہیں رہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ یہ میسم کی سنت ہے کہ علی کے ذکر میں کس طرح سے بولا جاتا ہے، اور آسان کروں گا کہ اور کس کس کی سنت ہے علی کے ذکر میں بولنا۔ یعنی ایک کو محمد کا نام دیا، ایک کو علی کا نام دیا، ایک کو حسن کا نام دیا، ایک کو حسین کا نام دیا اور ایک کو آقا زادی کا نام دیا۔ اللہ نے جیسے ہی ان 5 نور کو اپنے سے علیحدہ کیا تو وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں۔ تو بھئی اگر اللہ انہیں نام دے رہا ہے تو بدلے میں آل محمد بھی تو اللہ کو کچھ دیں گے۔ تو میرے نبی کا نور آگے بڑھا کہنے لگا قل هو اللہ احد، علی کا نور آگے بڑھا کہنے لگا اللہ الصمد، حسن کا نور آگے بڑھا کہنے لگا لم یلد، حسین آگے بڑھ کے حسین کے نور نے کہا ولم یولد، اور میری آقا زادی کے نور نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جی آپ سلامت رہے، میری آقا زادی کے نور نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان محترم، جیسے میرے نبی کے نور نے کہا نا قل هو اللہ احد، اللہ خاموش رہا۔ علی نے کہا اللہ الصمد، اللہ خاموش رہا۔ حسن کے نور نے کہا لم یلد، اللہ خاموش رہا۔ حسین کے نور نے کہا ولم یولد، اللہ خاموش رہا۔ اور میری آقا زادی کے نور نے جیسے ہی کہا نا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ خاموش نہیں رہا، فوراً سے کہنے لگا اے فاطمہ تو نے مجھے عرش پہ کہا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی میرا شریک نہیں ہے، کوئی مجھ جیسا نہیں ہے، تو نے مجھے عرش پہ کہا ہے، میں فرش پہ اعلان کروں گا لولا علی لما خلقت کف فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی ہے۔
قسم خدا کی اللہ بننے نہیں آئے تھے، اللہ کی پہچان کروانے آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی پہچان کیسے کروائی؟ اپنے کردار سے کروائی، تلوار سے نہیں کروائی، کردار سے کروائی۔ انہوں نے اللہ کی پہچان کردار سے کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن میں اعلان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اسے ذکر بنا کر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، صرف حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، چیلنج کر رہا ہے، تم میں ہمت ہے تو اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسی 10 نہیں لا سکتے 5 لے آؤ۔ چیلنج کو گھٹایا، کہنے کا 5 بھی نہیں لا سکتے 2 لے آؤ، 2 نہیں لا سکتے 1 لے آؤ، 1 بھی نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب ہے 1400 سالوں سے مسلسل عاجزی کا اظہار ہونا بتا رہا ہے۔ نہ ہماری لکھی ہوئی کتاب قرآن جیسی ہے، نہ ہماری لکھی ہوئی تحریر قرآن جیسی ہے، نہ ہمارا لکھا ہوا کلام قرآن جیسا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری لکھی ہوئی تحریر قرآن جیسی نہیں ہے، ہماری لکھا ہوا کلام قرآن جیسا نہیں ہے، تو شرم نہیں آتی جس پہ آیا ہے وہ محمد ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ آپ چلیے میرے بھائی، آپ سلامت رہیں۔ جو لوگ نعرے کا ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے، جواب دے رہے ہیں نا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا سنت صحابہ ہے، صحابہ کی سنت ہے علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا۔ آسان کروں، جب غدیر کے میدان میں میرے مولا نے میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا، سارے صحابہ نے بخن بخن کا یا علی کہا تھا۔ اس بخن بخن کا ترجمہ کسی عربی پڑھنے والے سے پوچھ لیجئے گا کہ عربی لغت میں بخن بخن کہتے کسے ہیں؟ کہے گا عربی میں بخن بخن کا مطلب ہے واہ 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 واہ۔ یعنی رسول نے جیسے میرے مولا کی ولایت کا اعلان پہنچایا، سارے صحابہ نے بخن بخن کا کہا۔ اس کا مطلب یہ عزیزان محترم، ہم نے دین لیا اہل بیت سے، ہم نے خدا کی معرفت لی اہل بیت سے، ہم نے سب کچھ لیا اہل بیت سے، بس علی کے ذکر میں واہ واہ لیا ہم نے صحابہ سے۔ یعنی صحابہ نے بتایا علی کے ذکر میں بولنا کیسے ہے، یعنی واہ واہ کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں آباد بھائی۔ یعنی عزیزان محترم، بات میرے بزرگوں تک پہنچ گئی، دور ہیں مگر میرا ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا علی کے ذکر میں بولنا، اور یہ ہر کسی کے بس میں بات نہیں ہے۔ بولے گا وہ جسے محمد مصطفیٰ نے اذن دیا ہوگا۔ ہاں، علی کے ذکر میں بولے گا وہ، اور آئے گا بھی وہ جس کا نبی سے کوئی رشتہ ہوگا، کیونکہ یہ غم نبی کے گھر کا غم ہے، میرے اور آپ کے گھر کا غم نہیں ہے۔ ہم تو نبی کے نواسے کا ماتم کرنے آئے ہیں، انہی کا ذکر منانے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے اگر تم میں ہمت ہے تو اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ۔ 1400 سالوں سے مسلسل عاجزی کا اظہار ہونا بتا رہا ہے۔ ہماری لکھی ہوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہے، ہماری لکھی ہوئی تحریر قرآن جیسی نہیں ہے، یعنی ہماری کوئی چیز قرآن جیسی نہیں ہو سکتی۔ یعنی قرآن وہ کون سا جسے اللہ نے بوسیدگی اور خستگی سے مبرہ قرار دیا۔ مسلمانوں کی حقانیت میں قسم خدا کی جتنے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے نا، مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی حقانیت میں ثابت کر سکے۔ قرآن مجید سے جتنے پہلے صحیفے آئے تھے، آج تبدیلیاں ہو گئی ہیں، مگر قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے، اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، بلکہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا۔ اور جتنے صحیفے پہلے آئے تھے، کسی میں الفاظ کو اہمیت تھی، کسی میں مضمون کو اہمیت تھی، یعنی توریت، زبور، انجیل، جیسے جیسے انسان کی ضرورت تھی اللہ نے ویسے ویسے صحیفے نازل کیے۔ جب اور کسی میں الفاظ کو اہمیت تھی، کسی میں مضمون کو اہمیت تھی، مگر جب اللہ نے محسوس کیا کہ فہم بشر انسانی اس نہج پہ ہے کہ اب اسے ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو زمانہ بردار نہ ہو بلکہ زمانہ اس کتاب کا محتاج ہو، تو پھر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ جب اللہ یعنی قرآن مجید کون سی کتاب؟ جو زمانہ جس میں ہر خشک و تر کا سلسلہ موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اسی لیے اس کا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے۔ لیکن اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در تک آنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر میرے مولا سے پوچھا تھا، یا علی یہ بتائیے نبی کتنے آئے ہیں، انبیاء کتنے آئے ہیں؟ کہا 1,24,000۔ کہا قرآن میں ان کے نام دکھائیں۔ واہ، جیو جیو بھائی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، قرآن میں ان کے نام دکھائیں۔ سوال تو ویلڈ ہے نا، سوال تو کسی کا بھی ہو، اگر ویلڈ ہے تو جواب دینا بنتا ہے۔ اور جب سوال اس سے ہو جائے جو وارث علم لدنی ہو، جو مالک علم لدنی ہو، جو رسول کے علم کا وارث ہو، اس سے اگر سوال ہو جائے کہ علی یہ بتائیے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کہاں؟ بالکل آئے ہیں۔ کہا قرآن میں ان کے نام دکھائیں۔ میرے مولا مسکرا کر کہنے لگے باہر جا، یہ آپ نے نیم کا درخت دیکھا ہو، نیم کے درخت پہ پھول لگتا ہے، وہ ایک پھل ہوتا ہے جسے نبولی کہا جاتا ہے۔
میرے مولانا نے کہا لیا، وہ اٹھا کے لے آیا. میرے مولانا نے کہا یہ کیا ہے؟ کلنگا نبولی ہے. میرے مولانا کہا نہیں، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں جڑیں بھی ہیں، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں تنا بھی ہے. کلنگا یالی ہے. میرے مولانا کہا دکھا. جیو جیو جیو. دکھا. کلنگا یالی ایسے نہیں دکھا سکتا. کہا پھر کیسے؟ کہا مٹی کھودوں گا، اس میں سے گاڑوں گا، پانی دیتا رہوں گا، نبولی اندر پھوٹے گی، بعد میں اس میں سے شاخیں نکلیں گی، تنا نکلے گا، درخت نکلے گا. علی کا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اہل بیت کی طرف سے آئے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ایسی سمجھ میں نہیں آئے گا. پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات. اہل بیت کی طرف سے آئے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. اور کون سے اہل بیت؟ عزیزان محترم، میرے مولا وہ ہیں جنہوں نے نبی کے علم، نبی سے علم لیا. اور کیسے لیا آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. میرے بزرگوں سے دعا لینا چاہ رہا ہوں، نوجوان میرا ساتھ دیں گے. جب 13 رجب کو میرے مولا کعبے میں آئے، 16 کو بڑے مولا لینے گئے. بے شک اللہ جانے ان دو مولا کو کون سمجھا ہے. بھائی غدیر میں 2 ہی مولا ہیں، دونوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی عزیزان محترم بڑے مولا لینے گئے، کعبے میں پہنچے اور جیسے ہی پہنچے گود میں لیا. آسان کروں، بزرگ رسالت نے امامت کے بچپن کو گود میں لیا، یقین سے بنی ہوئی گود میں لٹایا اور فوراً سے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی. ایسے ہی ہے، اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی، علی کے دہن میں رکھی. یعنی علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ علی کو اپنا سارا علم علی نے منتقل کر دیا. علی کو سارا علم، علماء نے بحث کی اس بات پر کہ علی کو سارا علم نبی نے اپنا منتقل کر دیا. اور میں بھی اس بات میں متفق ہوں، مگر طالب علمانہ سوچ ہے نا تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے. یعنی نبی نے علی کے منہ میں زبان رکھی، سارا علم منتقل کر دیا. نبی نے علی کے منہ میں زبان رکھی، سارا علم منتقل کر دیا. مجھے نہیں پتا کس کس کا درد میرے ساتھ سفر کرے گا، بس بات پہنچ رہی ہے. آپ جی میرے بھائی چڑھا مت رہے. یعنی نبی نے جیسے ہی علی کے دہن میں اپنی زبان رکھی، یعنی علی کو سارا علم منتقل کر دیا. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، نبی اعلان کرنا چاہتے تھے ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بدول کا، ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان دی. ہم سے نہ مانگنا. میرے بزرگ سلامت رہے جو میرے سے دور بیٹھے ہیں مگر میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. یعنی اور یہی حق ہے. علی کے ذکر کی آواز جہاں تک پہنچے، کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے. جناب بلال کاظمی بہت پہلے 4 مصرے کہہ گئے کہ لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. ہاں علی کا تو مطلب ہی بلند ہے. اور کیوں نہ ہو وہ علی جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو. آغوش رسالت میں کون رسول جسے اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، عالمین کے لیے. اور کون رسول جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی، جس کا صدقہ سب کھاتے رہے. یعنی عزیزان محترم اگر رسول نہ ہوتے یہ دنیا خلق نہ ہوتی. یہی وجہ ہے حدیث قصہ تو سب پڑھتے ہیں نا، وہ حدیث قصہ میں اعلان کر رہا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِهِ مَا خَلَقْتَ شَمْسًا مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسِيرُ إِلَّا بِمَحَبَّتِهِ هؤلاء. اگر انہیں نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ چاند بناتا. یعنی عزیزان محترم اور پورے قرآن میں اللہ نے عزت کی قسم نہیں کھائی، جلال کی قسم نہیں کھائی، عزت کی قسم نہیں کھائی، جلال کی قسم نہیں کھائی. مگر جب پنجتن کی بات آئی تو عزت کی قسم نہیں کھائی، جلال کی قسم نہیں کھائی. اس کا مطلب اللہ کہنا چاہتا تھا اگر پنجتن کی عزت نہ کی تو زمانے میں اتنا ذلیل کروں گا کہیں وہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. نعرہ حیدری. یعنی اللہ بتانا چاہتا تھا اگر پنجتن کی عزت نہ کی. یہی وجہ ہے. ہوتا کیا ہے بھائی، تمام نعت خواں، تمام مشرق کے ماننے والے کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور نبی کا کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب ہے سارے نبی علی کے دروازے پہ نظر آئیں گے. بے شک. اور عزیزان محترم اپنی کتابوں سے بات نہیں کر رہا، تفسیر در منصور
تفسیر نیشابوری امام نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر در المنصور جلال الدین سید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو مشہور کتابیں ہیں اور میری اپنی نہیں ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ اور رسول کی شان سننی ہو تو قسم خدا کی رسول کی شان یہ ہے کہ ہم پوری بستر والے کو رسول نہیں مانتے، ہم تو اس کو رسول مانتے ہیں جو اپنے گھر میں بھی ٹہلے تو معراج ہوا کرتا ہے۔ ہمارے رسول کا معیار یہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس طرح سے سن رہے ہیں تو 6 مصرے آپ کی سماعت اور خوبصورت اور شاداب سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کس کس کا عقیدہ میرے ساتھ سفر کرے گا، مگر میرا عقیدہ یہی ہے کہ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے۔ مجھے نہیں پتا کون کون رسول سے لے رہا ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے رسول کس سے لے رہے ہیں۔ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے، خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے۔ کافیہ ردیف، اگر اس سے پہلے ایسے مصرے سنے ہو تو نہ داد چاہیے اور نہ دعا چاہیے، مگر اگر نہ سنے ہو تو میرا حق بنتا ہے جانے محترم کہ مجھے ان جملوں کی دعا مل جائے، داد مل جائے۔ میرے بھائی میرے ساتھ دے رہے ہیں، دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے۔ اپنے بزرگوں سے دعا لوں گا، یہ جو سنے ہے نا بس اس کو دیکھنا ہے۔ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے، خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے، دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے۔ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے، خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے، دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے۔ اور اب میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ لو، اگر ہاتھ اٹھانے پہ مجبور نہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے، خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے، دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے، داماد علی ہے تیرا معصوم نواسے۔ واہ 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 واہ، جیو جیو بھئی دارین کو تمہاں یہ پڑھنے والے تو میرا ساتھ کا مشرف دیں گے، جانے محترم دارین کو تو دیتا ہے لیتا ہے خدا سے، خالق کی رضا ملتی ہے تیری ہی رضا سے، دیتی ہے خدیجہ تجھے مشکل میں دلا سے، داماد علی ہے تیرا معصوم نواسے۔ اور مدحت کے صحیفوں میں یہی بات آیا ہے، بس تیری ہی بیٹی ہے جو باپ کی ماں ہے۔ جیو 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 جیو، آپ جی میرے بھائی سب مل کے جیو جیو، سلامتی، تھوڑا سلامتی۔ آپ جی میرے بھائی آپ سلامت رہیں۔ آپ کے ان 3 نعروں پہ آیت پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور تک پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور تک پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور تک پہنچاتا ہے۔ یہ ظلمات ہے جمع، ایک ہو تو ظلم، 2 ہو تو ظلمت، 3 ہو تو ظلمات۔ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور تک پہنچاتا ہے۔ اور آسان کرو، ظلمات کا مطلب ہے اندھیرا، کم از کم 3 اندھیرے۔ اللہ وہ ہے جو مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور تک پہنچاتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پالنے والے یہ اندھیرے سمجھ میں نہیں آئے، کہنے کا پریشان نہ ہو بھئی، یہ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ ہے کافر کا اندھیرا، مشرک کا اندھیرا اور منافق کا اندھیرا۔ یہ ہے کافر کا اندھیرا، یہ ہے مشرک کا اندھیرا، یہ ہے منافق کا اندھیرا۔ تو جملہ لے جاؤ، اپنی دوسرے سماعت کی نظر کر رہا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ کافر گیا، کہو محمد رسول اللہ مشرک گیا، کہو علی ولی اللہ منافق گیا۔ جیو جیو، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی نعرہ حیدری۔ جیو جیو، اچھا سلامت چلو اور آسان کروں آپ کے اس نعرے میں۔ جیو جیو، سلامت رہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، قسم خدا کی ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، جیو ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ ہمیں اتنا پتا ہے علی نام ہے رسول کے عبد کا، ہائے ہائے ہائے، خدا ہے معبود، رسول ہیں اس کے عبد، اور علی ہیں اس رسول کے عبد۔ واہ واہ، ہاں ہم نے سیڑھیاں طے کی ہیں کہ پہلے علی تک پہنچیں گے، ہائے پھر رسول تک پہنچیں گے، جب ان دونوں تک پہنچیں گے تو خدا تک پہنچیں گے، یعنی ان 2 تک پہنچیں گے تو خدا تک پہنچیں گے، ان 2 تک پہنچیں گے تو خدا تک پہنچیں گے، یعنی یہ وسیلہ ہے معرفت پروردگار کا، معرفت پروردگار کا۔ مگر ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں علی علی کرنا امامت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امامت جتنی بلند ہوگی رسالت اتنی بلند ہوتی جائے گی، رسالت اتنی بلند ہوتی جائے گی، جتنی رسالت بلند ہوگی اتنی توحید بلند ہو جائے گی، اتنی توحید بلند ہو جائے گی، اور اپنی پوری قوم کی طرف سے
नमाइंदगी करते हुए कह रहा हूँ, कसम खुदा की हम अली को बढ़ाते नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी नमाज है, अली वलीउल्लाह उसके वुज़ू का नाम है। जियो 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 अली वलीउल्लाह उस नमाज के वुज़ू का नाम है। जितना वुज़ू अच्छा होगा जियो जियो सलामत रहे, उतनी नमाज अच्छी होगी। वज़ू अच्छा बदल दो जुमला, वुज़ू कबूल होगा तो नमाज कबूल होगी। जियो 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 यानी अजीज़ान मोहतरम, और ये इसलिए पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह, कसम खुदा की हम खत्म नबूवत पर इस तरह से यकीन रखते हैं, हम अली वलीउल्लाह कह के बताते हैं, हमने रसूल को आखिरी नबी मान के खत्म नबूवत का ऐलान करके बता रहे हैं, नबी के बाद वली अली हैं, यानी नबूवत तमाम हो गई है, यानी ये खत्म नबूवत का ऐलान है। यानी अजीज़ान मोहतरम, कौन नबी आ गया हम अपने वापस उसी मौजू पर, दारेन को तू देता है लेता है खुदा से, खालिक की रज़ा में भी है तेरी ही रज़ा से, देती है खदीजा तुझे मुश्किल में दिला से, दामाद अली है तेरा मासूम नवासे, मिदहत के सहीफों में यही बात आया है, बस तेरी ही बेटी है जो बाप की माँ है। अच्छा, इस लफ्ज़ मोहम्मद ये जो आप लिखते हैं या कहीं लिखा हुआ होता है, अभी देखा ये लफ्ज़ हैं कितने? 5। क्या बात है, पहले सुना हुआ है? ये सलामत है आवाज में। देखने में है 4, बोलने में है 5। देखने में कितने हैं? 4। बोलने में कितने हैं? 5। अगर 4 ही बोला जाता तो ये होता मोहम्मद। मोहम्मद नहीं होता, मीम है, फिर मीम, फिर एक और मीम जिसमें हिजाब है, जो छुपी हुई है, सबको नजर नहीं आती, वो एक मीम ऐसी है जो हिजाब में है। अच्छा क्यों है? आसान करूं, पहली जो मीम है वो मोहम्मद की जात है, पहली जो मीम है वो मोहम्मद की जात है, हे में हसन हुसैन का हुस्न सिफात है, फिर मीम मुर्तजा की मशीयत की बात है, और दाल जो जवाने दिले कायनात है, और वो मीम जिसमें शक का हिजाब उसूल है, उस मीम से मुराद जनाबे बतूल है। जिसे अल्लाह ने हिजाबों में रखा है वो है बतूल, और मोहम्मद के नाम में रखा। अब समझ में आया एहतराम क्या था, रसूल आने पे खड़े नहीं हो जाते थे। यानी अजीज़ान मोहतरम, यानी वो रसूल कि जिसकी वजह से कायनात खल्क़ हुई हो, वो रसूल कह दे या अली, हरबों का हरबी, कलमों का सलमी, रूहों का रूही, जिस्मों का जिस्मी, नफ्सों का नफ्सी, यानी तेरी आँख मेरी आँख, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां। रसूल ने ये तो कहा तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, ये नहीं कहा मेरी हड्डियां भी तेरी हड्डियां, मेरा जिस्म तेरा जिस्म, मेरा खून तेरा खून, मेरी रूह तेरी खून। नहीं अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, और किताबों से पढ़ के बात कर रहा हूँ, मैं सुन के बात नहीं करने का आदी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब वाली मजलिस से नहीं पढ़ता अजीज़ान मोहतरम, और किताब का हवाला भी दूंगा, और अगर ना दे सका तो फिर मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, और अरबी कहेंगे अरबी किताब का, फारसी कहेंगे फारसी किताब का, उर्दू अगर तर्जुमा मौजूद नहीं होगा तो नहीं दे सकूंगा। मगर अगर रसूल कह रहे हैं या अली तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। मैं आसान कर रहा हूँ, अगर इन सब बातों में से खून हटा दूं, जिस्म हटा दूं, हड्डियां हटा दूं, रूह हटा दूं, तो क्या रह गया? तेरा मेरा, तेरा मेरा। वाह वाह वाह। और जो समझ गए हैं आपको मेरा सलाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। नबी ने ये नहीं कहा मेरा तेरा, तेरा मेरा। वाह 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 वाह। कहा तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। रसूल 1400 साल पहले बताना चाहते थे या अली ऐसा वक्त आ सकता है कि कोई मेरा हो मगर तेरा ना हो, मगर ऐसा वक्त नहीं आएगा कि कोई तेरा हो मेरा ना हो। रसूल कहना ये चाहते थे ऐसा वक्त होगा कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े अली वलीउल्लाह ना पढ़े, मगर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो अली वलीउल्लाह पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े। जियो जियो जियो, बोला सलामत रहे। बेशक ये बताना चाहते थे बेशक, और यही वजह है इस रसूल का ये जिक्र है, उनका तो फैल है। कसम खुदा की
یہ جتنے جہاں پر بھی کوئی بھی رسول کا ذکر کر رہا ہے، یہ رسول کا ذکر نہیں کر رہا، یہ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور صرف رسول کا ذکر کرنا کافی نہیں ہے، آل محمد کا ذکر بھی ہر جگہ ہوگا، پنجتن کا ذکر بھی ہر جگہ ہوگا، یعنی یہ ذکر ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی۔ رسول بھی اکیلے رسول سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، پنجتن کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے تو راضی ہو رہے ہیں، کیونکہ رسول نے پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کہ صحابہ اکثر آ کے رسول سے پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ یا رسول خدا یہ بتائیے کہ اسلام میں نئے نئے چہرے داخل ہو رہے ہیں، کیسے پہچان کریں کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے؟ ان کے سامنے علی کا ذکر شروع کر دینا، چہرہ کھیل اٹھے سمجھ لینا اپنا ہے۔ تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے، علی کا ذکر شروع کرتے تھے، چہرہ کھل اٹھتا تھا سمجھ جاتے تھے اپنا ہے، چہرہ مرجھا جاتا تھا۔ یعنی عزیزان محترم بات تمام ہو رہی ہے، بس پہنچ گئے ہم اپنی منزل کی جانب۔ یعنی علی کا ذکر اور وہ ذکر جو عبادت ہے، کسی کا ذکر عبادت نہیں ہے۔ بیٹھ کر اگر صرف قرآن قرآن کہتے رہو تو عبادت نہیں ہے، مگر اگر بیٹھ کر علی علی کرتے رہو تو عبادت ہے۔ علی علی کرتے رہو، یعنی جانے ہوتا ہوں قرآن کو کھولا جائے گا، وضو کی جائے گی، تلاوت کی جائے گی تو عبادت کا ثواب ہے، مگر اگر بیٹھ کر علی علی کرتے رہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرما رہی ہیں میرے بابا جب بھی ہمارے گھر آتے تھے، میں نے ایک دن ان سے پوچھا بابا اچھی بات نہیں ہے آتے ہمارے گھر میں گفتگو ہم سے کرتے ہیں، دیکھتے علی کے چہرے کو ہیں، دیکھتے ہیں علی کے چہرے کو، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی میں کیا کروں، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے رسول سے خود سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یعنی صدیق زبان سے صدیق بات سنو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کہا بابا اجازت ہے ایک حدیث میں بھی سناؤں؟ کہا بیٹی اجازت ہے۔ کہا بابا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود رسول سے سنا علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے۔ ابھی دونوں باپ بیٹی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ رسول خدا حجرے میں داخل ہوئے اور کہنے سنو علی کی محبت دل میں رکھو یہ بھی عبادت ہے، لیکن جب تک محبت دل میں نہیں ہوگی نہ ذکر عبادت ہے نہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ واہ 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 جی جو پڑھیں گے محمد والا محمد کی عادت۔ ہاں عزیزان محترم یہ علی کا ذکر ہے جو بس عبادت ہے، کسی کا ذکر عبادت نہیں، اور یہ صحابہ کی عادت تھی، ہماری عادت نہیں، ہم تو سنت صحابہ نبھا رہے ہیں، یعنی سنت صحابہ یہ ہے۔ اچھا سنت نبوی یہ ہے، سنت صحابہ یہ ہے، کیا ہے کہ غدیر کے میدان میں میرے مولا نے بتایا کہ رسول تھے منبر پہ، علی علی رسول کر رہے تھے، تمام صحابہ بیٹھ کر سن رہے تھے، یعنی رسول کی سنت یہ ہے علی کا ذکر بیان ہوگا، صحابہ کی سنت یہ ہے کہ علی کا ذکر سنا جائے گا، تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، علی کا ذکر محفلیں کر کر کے سن رہے ہیں تاکہ سنت صحابہ ادا ہوتی رہے، سنت صحابہ ادا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم کون علی؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ اس علی کا ذکر ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو، جب وہ محراب میں آتا تھا ایسی نماز کسی کی نہیں جیسی علی کی نماز ہوتی تھی، ایسا رکوع کسی کا نہیں جیسا علی کا رکوع ہوتا تھا، اور قسم خدا کی میں ہمیشہ سے جملہ کہتا ہوں نماز ہے ہی علی والوں کی، بے شک ہاں علی والا اور بے نمازی ہو میں یہ بات مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے نہیں مانتا کہ علی کا بے نمازی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیو علی نے اپنے قاتل کو اٹھا کے بتایا ہے میں اپنے قاتل کو بے نمازی برداشت نہیں کرتا، اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے برداشت، اپنے چاہنے والے کو کیسے برداشت کروں گا؟ مجھے نہیں پتا کون نماز کیوں پڑھتا ہے، مگر میں اتنا بتا دوں نماز شکرانہ ہے، کس بات کا بھئی نماز ہے شکرانہ، کس بات کا؟ علی جیسے مولا مل گئے، حسن حسین جیسے آقا مل گئے، پنجتن جیسی ہستیاں مل گئی، نماز اس بات پر پڑھو کہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، دائیں بائیں نہیں گئے، علی کے ذکر پہ آ گئے، یعنی عزیزان محترم علی کے ذکر پہ آ گئے ہو، علی پہ جمع ہو گئے ہو، تو بس اس بات پہ شکر ادا کرو، نماز اس لیے پڑھو کیونکہ پیکر انواری چلی ڈھونڈ رہا ہوں، میں خود ہوں ملنگ اور ولی ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں صبح و شام نمازیں، جھک جھک کے میں سجدوں میں علی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھائی نماز جنت کے لیے نہیں ہے، بے شک قسم خدا کا، بھائی یہ رومال ہے میں یہاں چھوڑ گیا،
یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مختار فورس کے جوان، خدا ان کو سلامت رکھے، یہ ہمیشہ عزاداری کی ایسے خدمت کرتے رہے ہیں۔ یہ رومال میں یہاں چھوڑ جاؤں، یہ رومال اٹھا کے میرے پاس لے آئیں، مجھے دیں گے۔ اگر ادب آداب مجھ میں ہے تو میں کہوں گا شکریہ، اور اگر نہیں خیال کیا تو کوئی بات نہیں، میری چیز تھی مجھے مل گئی، شکریہ کس بات کا؟ تو بھائی نماز جنت کے لیے نہیں ہے، حسن حسین ہے جوانان جنت کے سردار، آقا زادی کا وعدہ ہے حسین جب تک تیرا ایک ایک عزادار نہیں چلا جائے گا جنت تو ہے ہی ہماری۔ تو نماز جنت کے لیے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے، جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے۔ یہ سچ ہے کہ جنت سے ہنسی تر تو نجف ہے، بھائی یہ جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے، یہ سچ ہے کہ جنت سے ہنسی تر تو نجف ہے۔ جنت سے ہے آگے کہیں 14 کی رہائش، جنت سے کوئی راستہ اس گھر کی طرف ہے۔ جی واہ 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 واہ، جنت سے کوئی راستہ اس گھر کی طرف، ہم نے تو اسی لیے جانا ہے عزیزان محترم۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ علی والا ہو اور علم سے دور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، علم چاہیے علی کو۔ کسی نے آیت اللہ سیستانی صاحب سے جا کر کہا تھا میں اپنے بیٹے کو مولوی بنانے لایا، آیت اللہ سیستانی نے کہا حوصلے لائے ہو کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولوی بن جائے۔ کہا اس کو دنیاوی تعلیم کتنی سکھائی ہے؟ کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں، میٹرک کروایا ہے۔ کہا پہلے اس کو انجینئر بناؤ یا ڈاکٹر بناؤ پھر مولوی بنانا۔ ہاں قوم کو جو چاہیے نا وہ بنواؤ، حوصلے میں بہت ہیں مگر اس وقت قوم کی ضرورت ہے نا وہ یہ سب ہے۔ کیوں کہ علی والا ہو اور علم سے دور ہو، علی والا ہو اور نماز سے دور ہو، یعنی جن کی میراث علم ہے۔ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، کہاں نظر آ رہے ہیں؟ مجھے سوال ہے آپ کو، بھائی پہلے کتنے نظر آتے تھے اب نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم دوسرے سندوں پہ لگتا ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے قوم کو بیدار نہیں کیا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے علم اس لیے حاصل کرو، بھائی سارے سن رہے ہیں اور معصوم کا فرمان جو ہے نا، معصوم کا فرمان ہونا بتاتا ہے، آپ کو سن کر محسوس ہوگا کہ معصوم کا فرمان ہے، اس کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی حوالے کی۔ اور معصوم فرمانوں میں جب بھی ہمارا کوئی کلام سنو، ہمارا کوئی فرمان سنو تو دیکھو قرآن کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر قرآن کے ساتھ نہیں ملتا تو ہمارے فرمان کو دیوار پہ دے مارو۔ قرآن کے ساتھ ملتا ہوگا تب بات بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کردار چاہیے، تعداد نہیں چاہیے۔ کربلا میں کردار 72 کا تھا، تعداد دوسری طرف تھی، کردار والے جیت گئے، تعداد والے ہار گئے۔ حسین نے بتایا مجھے تعداد نہیں چاہیے، مجھے کردار چاہیے، کردار ہوگا تو بات بنے گی۔ کیوں؟ اسی سے بات کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہم نے ایک منزل کی طرف جانا ہے اور اس منزل کا نام ملاقات امام زمانہ ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں گے امام زمانہ کی ذات پر۔ اجازت ہے 5-10 منٹ اس امام پہ تذکرہ ہو جائے؟ بسم اللہ آپ جی میرے بھائی آپ سلامت ہیں، تمام احباب میری جو نوجوان جو ساتھ دے رہے ہیں نا، کیونکہ اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے امام زمانہ پڑھا جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ میں بھگت کے آیا ہوں ابھی نواب شاہ، ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ ہر مجلس میں شریعی مجلس میں امام زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کا اشرہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا گزارا اشروں پہ نہیں ہے، امام زمانہ پہ ہے۔ بے شک ہاں یہ امام کا میرے کیا مجال کہ میں حسین کے ذکر میں بول سکتا یا میں آ سکوں؟ جب تک امام کا اذن نہیں ہوگا ایک الفاظ باہر نہیں نکل سکتا، آپ آ نہیں سکتے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ امام کے اذن سے ہو رہا ہے۔ کس امام کا تذکرہ؟ جس کی وجہ سے سانسوں کا آنا جانا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا نکلنا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی چاندنی ہے، جس کی وجہ سے ستاروں کا جھلملانا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا تمام عالم کے گرد چکر لگانا ہے، یہ اس امام کی بدولت ہے۔ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک اس امام کا فیض، کس امام کا؟ جسے میں اور آپ امام زمانہ کے نام سے جانتا ہوں۔ میرے مولا ناظر بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، بے شک دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آیت اللہ تک کی بہجت سے کسی نے پوچھا تھا یہ بتائیے اللہ تو شہر سے زیادہ قریب ہے، امام زمانہ کتنا قریب ہیں؟ کہ یہ بتاؤ تمہارے لب اور کان کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کہ 4 انگلیوں کا۔ کہ جو تم کہتے ہو تمہارے کان تک نہیں پہنچتا، امام زمانہ سن لیتے ہیں۔
वाह 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 वाह। आप जी मेरे भाई सलामत रहे, आबाद रहे। यही हक है जिक्र इमाम ज़माना सुनने का, कसम खुदा की। हाँ, लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होने का नाम नहीं है। साहब कहने लगे इमाम ज़माना पढ़ रहे कब्र में पहुंचा के आएंगे। मैंने कहा इमाम ज़माना कब्र में पहुंचाने का नहीं, कब्र से निकालने का नाम है। बेशक बेशक। इमाम का तज़किरा है अज़ीज़ाने मोहतरम, और क्यों ना करें, हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हमने किया नहीं, कौम को आदत नहीं रही, अब जब किया जाएगा तो परेशानी होती है। मगर फजाइल की सूरत में कब आएंगे मेरे मौला? आशूर होगा, 10 मुहर्रम होगा, रोज़े जुम्मा होगा, फजर में आएंगे। आसान कर दो, कहाँ आएंगे? काबे की छत पर। जब काबे की छत पर कायनात का किबला उतरेगा, कायनात का किबला काबे की छत पर उतरेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है पहले ने और आखिरी ने आपस में तय कर लिया। पहले ने कहा मैं काबे में आ रहा हूँ, आखिरी ने कहा मैं काबे पे आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बेशक। आखिरी ने कहा मैं काबे पे आ जाऊंगा। कब आएंगे? फजर में। हो सकता है जुमला सख्त हो जाए, फजर में आएंगे और आकर एक आवाज देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास का दन्ना जगता हो तहकीक, ए लोगों में आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। यानी अगर मौला फजर में आएंगे, सदा देंगे, तो मौला की सदा वो सुनेगा जो नमाज फजर अदा करता होगा, जो नमाज फजर अदा करता होगा। जाने मोहतरम, यानी नमाज फजर इसलिए जरूरी है कि इमाम की सदा कानों में आएगी। मैं आ गया का उस वक्त क्या करना? क्या करना? पहला कदम तुम घर से बाहर निकालोगे, दूसरा हमारे सामने होगा। हाय हाय बेशक। पहला कदम तुम बाहर निकाल, ना बीवी की परवाह, ना बच्चों की परवाह, बस ये सोचना इमाम के पास पहुंच जाऊं। अच्छा पहुंचेंगे सब, तो ये ना सोचे भाई मैं फजर में नहीं उठ पाऊंगा या नहीं उठता तो क्या होगा। पहुंचेंगे सब, फर्क क्या होगा? आसान करूं, फजर में जो पहुंचेगा इमाम के बिल्कुल पीछे वाली सफ में होगा। वो जो 11 बजे पहुंचेगा ना, 12वीं 14वीं 15वीं इन सबों में होगा, पहुंचेंगे सब। लेकिन होगा क्या? जैसे 5 जमात नमाज में सवाब है ना, कि पहली सब का और सवाब है, दूसरी सब का और सवाब है, तीसरी सब का और सवाब है, इसी तरह से मर्तबे मिलेंगे। इमाम की जो पहले सब में होंगे उनका मर्तबा और होगा, जो आखिरी सबों में होंगे उनका मर्तबा। एक साहब कहने लगे हमें तो अरबी नहीं आती, इमाम कहेंगे अरबी में, हम कैसे समझेंगे? मैंने कहा हुजूर आपने सिर्फ अरबी सुनी है, इमाम का मौजज़ा तो सुना ही नहीं, इमाम का एजाज तो देखा ही नहीं। इमाम का एजाज ही होगा, सबसे छोटा मौजज़ा है मेरे मौला का, सबसे कम मौजज़ा, यानी जिस पे इख्तियार होते हुए भी मौला उसको इस्तेमाल ऐसा करेंगे। कैसा इस्तेमाल होगा? यानी मौला कहेंगे अरबी में, उर्दू वाला उर्दू में सुनेगा, फारसी वाला फारसी में, पंजाब वाला पंजाबी में, सिंध वाला सिंधी में। वाह वाह। अच्छा ये जो जमाने बोलते हैं वो सुनेंगे? कहा नहीं, वो जो नौमौलूद होगा। वाह वाह। क्यों परेशान क्यों रहे? इमाम के इख्तियार पे कोई चले, इमाम का इख्तियार छोड़ो, 313 का बताओ। वाह 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 वाह। और हमने तो सुना है हर किसी को अपने पसंद का हथियार भी मिलेगा इमाम ज़माना के लश्कर में। चले और भाई की बात भी आसान कर देता हूँ, 313 में हम नहीं आ सकते। बेशक। परेशान कर दिया ना? नहीं 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 भाई 313 सरदार हैं, सिपह सालार हैं, हर सरदार का लश्कर 10,000 का है। 313 में नहीं आ सकते, 10,000 में तो आ सकते हो। और आसान करूं, सिंध से है एक जो सरदार है, सकीलाल कलंदर नारा हैदरी। एक सरदार सिंध से है, इसका मतलब है सिंध से भी 10,000 लोग तो होंगे। कुम से 10 हैं, शराज से 3 हैं, अस्फहान से 3 हैं। अगर कभी इंशाअल्लाह नशीस रही तो सबके नाम बताऊंगा, और नाम और सजा भी नहीं बता रहा, अली ने बताए हैं जनाब कुमैल को। बाबा बाबा ने बताए हैं, किसका क्या नाम होगा? बेशक। कौन कहां से आएगा, कितने किस शहर से होंगे, यानी हर जगह से होगा सरदार। 313 सरदार होंगे। और मेरे भाई ने कहा जो जैसा हथियार चाहेगा, जो 10,000 होंगे ना, ये हथियार उनके लिए होंगे, 313 के लिए नहीं होंगे। 313 का हथियार ये होगा जिस कब्रिस्तान से गुजरेंगे मुर्दे उठकर सलाम करेंगे। मुर्दे उठकर सलाम करेंगे। कुछ चेहरों पे हैरत देख रहा हूँ, आसान करूँ। बेशक।
313 के इख्तियार पे हैरानगी किस बात की है जीरान मोहतरम? 313 जिस कब्रिस्तान से गुजरेंगे मोड़ते उठ कर सलाम करेंगे। किसी ने आकर मेरे मौला से पूछा था आपके और मेरे पहले मौला से, या अली हमने सुना आप मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। वाह 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 वाह। आप मुर्दा जिंदा कर लेते हैं, मुझे नहीं पता अगले मिसरे में कौन मेरा साथ देगा, बस बात तमाम हो गई है, मैं आ गया अपने मंजिल की जानिब। मैं ज़र्फ़े मार्फत मुझे पता है, इस नहज पे है आपका कि मैं आपको समझाना चाहूँ, आप समझेंगे। मैं हो सकता है मेरे अल्फाजों में कोई कमी हो, मगर आपकी ज़हनियत में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बचपन से अली का जिक्र सुन रहे हो उनके ज़हन पस्त नहीं होते, उनके ज़हन बुलंद होते हैं। आप यहाँ सलामत रहें, बस बात हम सही है। कहा अली हमने सुना है आप मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। अली ने कहा हमें छोड़, ये काम तो सलमान कर लेता है। वाह वाह, जी जी जी, ये काम तो सलमान कर लेता है। सलमान का अच्छा आ गए जनाब सलमान के पास, कहता हमने सुना है आप मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। सुनेंगे जीजो अली अली की मार्फत क्या होती है, अली अली कहने का फायदा क्या होता है, हो सकता है फजाइल की सूरत में आखिरी बात हो जाए। कहा हमने सुना आप मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। कहा किसने कहा? कहा अली ने कहा। अगर अली ने कहा है तो कर लेता होगा। वाह 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 वाह, जी 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 जी, अगर अली ने कहा है तो कर लेता हूँ, तो कर लेता हूँ। कहने अच्छा, कहने चले कब्रिस्तान। कहा तेरी मर्जी का कब्रिस्तान, तेरी मर्जी की कब्र। किताब का नाम अद्दमतुस साकिबा, हज़रत आयतुल्लाह बाकर दीदानी अन-नजफ़ी। वाह वाह। कल लेकर जनाब सलमान को, और जैसे लेके गया वो सीधा सबसे पुरानी जो कब्र थी उसमें खड़ा किया। कहने इसे जिंदा करें। जनाब सलमान ने कहा ऐसे तो जिंदा कर दूंगा, तू जरा पीछे हो जा। कहा मैं क्यों पीछे जाऊं? कहा क्या पता अली का चाहने वाला हो उठ के तेरा गिरबान पकड़ ले। जियो जियो, सलामत रखे। अच्छा ये पीछे हो गया। जनाब सलमान ने फौरन से जुमला कहा, जाने मोहतरम जुमला महसूस कीजिएगा। कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ूमू बिइज़्निल्लाह। उठ अल्लाह के हुक्म से, अली का गुलाम कह रहा है, अली का गुलाम कह रहा है। मुर्दा उठा और कहता हुआ उठा, कहना मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। अब रानी था और भागा, ये दौड़ के जनाब सलमान के पास आया। कहना अजीब बात है, ये कह रहा है मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है। जनाब सलमान मुस्कुराए, मुस्कुरा कर गए पहले रसूल की हदीस सुन ले कि रसूल खुदा फरमाते हैं जो शख्स अपनी हालत नज़ा में आखिरी वक्त में जिसे बुलाते हुए दुनिया से जाएगा, उसे बुलाते हुए उठेगा, उसे बुलाते ही उठेगा, उसे बुलाते ही उठेगा। ये अफरानी शख्स था यहाँ रेगिस्तान में, इसका से ऊँट गुम हो गया था, ये अपना ऊँट ढूंढ रहा था, ये अपना ऊँट ढूंढ रहा था। मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, कि इसी आलम में इसे मौत आ गई। अब जब ये जा रहा था तो ऊँट कहाँ है, जब ये उठा है तो ऊँट कहाँ है। अब दुनिया हम पे फतवा न लगाए, हम अली अली इसलिए करते हैं जब मौत आए तो अली अली, जब उठाया जाए तो अली अली। या हुसैन, जियो जियो, नारे हैदरी, मौला सलामत रखे। जब मौत आए तो अली अली। मेरे मौला फरमा रहे हैं पल पल बुलाओ, सांस सांस बुलाओ, उठते बैठते बुलाओ। बेशक क्यों? इसलिए कि जो मुझे बुलाते बुलाते, मेरा फरमान नहीं है, मौला का फरमान है। मौला के फरमान की तरह समात फरमाएंगे, खुदा की समातों की हिफाजत फरमाए। जिस तरह से आपने सुना यही हक है सुनने का इमाम ज़माना के जिक्र का दीदान मोहतरम। कसम खुदा की जितने चेहरे शादाब है ना, अगर इमाम ज़माना के जिक्र में यही आमद रही मेरे मौला की, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ज़हूर बहुत जल्द हो जाएगा और हम उन निशानियों तक आ गए कि कब ज़हूर हो जाएगा किसी को नहीं पता, मगर होगा जरूर। यानी मेरे मौला कह रहे हैं पल पल बुलाओ, सांस सांस बुलाओ, उठते बैठते बुलाओ। क्यों? इसलिए कि जो मुझे बुलाते बुलाते दुनिया से चला जाएगा, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ जब दुनिया में आऊंगा उसे उसका नाम लेकर बुलाऊंगा, उसे उसका नाम लेकर बुलाऊंगा। आप जिस तरह कुछ आदमी से आपने सुना है ना इमाम ज़माना से सुनने का हक ही है। इमाम ज़माना फजाइल की सूरत में सुना जाए, फजाइल की सूरत में पढ़ा जाए। इमाम से डरने का नाम इमाम ज़माना नहीं है, बल्कि इमाम से करीब होने का नाम है कि इमाम की मार्फत हासिल की जाए। आ गया अपनी मंजिल पर जाने मोहतरम। किस इमाम का तस्करा? वो जो पढ़ता है गैबत में खून के आंसू आ रहा। खुदा आपकी इन समातों की हिफाजत फरमाए, इस हाय पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, इमाम ज़माना को आपसे राज़ी फरमाए। अज़ीज़ों यकीनन आप तमाम अफराद मुसलसल अज़ादारियों में मसरूफ़ हुए हैं। हर जगह आपने जिक्र किया होगा, जिक्र सुना होगा, थक गए होंगे, लेकिन आपको किसी मजलिस में किसी ने तमाचे नहीं मारे होंगे, ताज़ियाने नहीं मारे होंगे,
مجلس کے بعد پانی کا بھی اہتمام ہوگا، نیاز کا بھی اہتمام ہوگا. پانی مجلس کے لیے دعا کیجیے گا، انہوں نے بہترین نظام کیا ہے آپ کے بیٹھنے کا. ہمارا سلام کربلا والوں پر. جب بھی حسین کو روتے تھے کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، جسے کچھ نہ ملتا تھا پتھر اٹھاتا تھا. سادات کا نشا. کون سادات؟ وہ جنہیں کبھی کسی نے بے مکھنا و چادر نہیں دیکھا. مگر حسین کی شہادت کے بعد کیا عالم ہے کہ سیدانیوں کے سر پہ ردا نہیں ہے. سیدانیاں عالم غربت میں کس طرح سے چلی ہیں. عزیزو، لوگ حیرت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں رونا کس بات کا؟ تو بس رونا اس بات کا ہے کہ حسین کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے، حسین اسلام کے لیے شہید ہو گئے، عالم غربت میں مارا گئے، مگر اتنا تو بتاؤ کیا بعد از قتل حسین اہل حرم کا بازار جانا، دربار جانا، یہ بھی رونے کے قابل بات نہیں ہے؟ خدا سب کی بھی جہاں تک آواز آ رہی ہے اطراف میں بھی، خدا سب کی ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، خدا سب کی خواتین کی عزت کو سلامت رکھے، خدا سب کی ناموس کی حفاظت فرمائے. ہاں جیسو، جتنے غیرت مند یہاں تشریف فرمائے، جتنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نا، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ہماری کی ماں یا بہن باہر نکلے تو کوئی نامحرم اسے دیکھے. ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہائے غربت سید سجاد، اللہ جانے میرے مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا. نامحرم ہوگا، مجمع ہوگا. ارے آل نبی بے مکنا ہوگا. امام زمانہ آپ سے راضی ہوں. حاضرو، اللہ جانے یہی وجہ ہے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ فرمائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو میرے مولا نے فرمایا شام. سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پہ شام پہ پڑی، اس لیے کہ آل نبی بے مکھنا و چادر تھے، شرابیوں کا مجمع تھا. ارے 350 کرسی نشین تھے جو زمین کے دربار میں موجود تھے. جناب زینب سے کسی نے پوچھا تھا عالمہ غیر مولا، ذرا یہ بتائیے گا آپ کے لیے سب سے سخت لمحہ کون سا تھا؟ تو آقا جاتی زینب نے یہ نہیں کہا کہ حسین کی شہادت سخت لمحہ تھا، یہ نہیں کہا کوفے کا دربار سب سے سخت لمحہ تھا، یہ نہیں کہا کہ شام کا بازار، کہنے کی وہ میرے لیے سب سے سخت لمحہ تھا جب یزید لعنتی مجھ سے ہم کلام ہوا. زینب کے لیے سب سے سخت زینب کے لیے سب سے سخت لمحہ یہ تھا کہ اس نجس سے باہر جانا پڑا. اجرکم اللہ. امام زمان آپ سے راضی ہوں. ہاں عزیزو، خدا سب کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. حسین کی ایک 4 سالہ یتیمہ ہے جسے حسین نے نماز شب کی دعا امام زمانہ میری مدد کرے کاش میں پڑھ سکوں، بس 2-4 جملے اور مسائل کے سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکوں گا. ہاں چیزوں، ساری بیبیوں کو رسن سے پس پشت اس طرح سے مگر آقا زادی کا گلا باندھا گیا. آقا زادی روتی تھی بابا 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 کہہ کے روتی تھی. سید سجاد چپ کراتے تھے بہنا نہ رو، بہنا نہ رو، بہنا نہ رو. زندان میں جب سارے آ گئے آقا زادی روتی تھی. سید سجاد خاموش کراتے تھے بہنا اتنا نہ رو کہ یہ ظالم کی 10 سے 15 منٹ بھی اگر ٹھہر جائے نا تو عزیزو دل کانپ جاتا ہے، دل ڈوب جاتا ہے. حبس اتنا ہے کہ دل چاہتا ہے فوراں سے باہر نکلا جائے. اللہ جانے اس وقت کیا عالم ہوگا جب روشنی کا گزر نہیں ہوگا، ہوا کا گزر نہیں ہوگا. بہن کو لے کے چلے، پہلی سیڑھی اترے میرے آقا زادی نے سید سجاد کے گرد باہیں کسلی. دوسری سیڑھی اترے، سکینہ نے اپنا سر بھیا کے کندھے پہ رکھ لیا. تیسری سیڑھی اترے، سکینہ نے بھائی کو ٹٹولنا شروع کر دیا. چوتھی سیڑھی اترے، سکینہ نے کہا بھیا اتنا اندھیرا ہے آپ کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی. سید سجاد ایک سیڑھی اترتے جاتے تھے، آخری سیڑھی اترے. آقا زادی کہنے لگی بھیا وعدہ واپس لے چلو، اب نہیں رہوں گی. بس آخری جملہ ذرا سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کو زمین پہ بٹھایا، جانے کے لیے مڑے خدا کسی بھائی پہ یہ وعدہ. سید
سید سجاد کو سکینہ نے مخاطب کیا، کہنے گی بھیا بس اتنا بتا دو میں یہاں سے باہر جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ سید سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا، پہلی سیڑھی چڑھے، سکینہ منتظر، سکینہ سجاد دوسری سیڑھی چڑھے، سکینہ منتظر کے بھیا جواب دے۔ جب آخری سیڑھی پہ پہنچے جب سکینہ نے پھر کہا بھیا بس اتنا بتا دو میں باہر جاؤں گی یا نہیں، یا یہ زندان میری مرکز بن جائے گا؟ سید سجاد سے برداشت نہ ہوا، بہن کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا سکینہ انا للہ بولنے والے ہماری اس کلیسی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، ملک عزیز اس پاکستان کی عبادت فرما، شان حیدر گرار جہاں کہیں آبادان کی جان مال سطح کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مہربانی کی جو پریشانی آئی ہوئی ہے سیلاب کی صورت میں اور دوسری پریشانیوں کی صورت میں، مالک ان سب سے ان کو محفوظ فرما، مالک جہاں جہاں یہ پریشانی ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو حل فرما۔ میرے مالک جو واسطہ محمد و آل محمد کا ضرور آمین کہیے گا، ہماری عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما، ہمیں صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر چلنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مجھ سے پہلے جس نے ذکر کیا میرے بعد جو وہ کریں گے، مالک سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے مالک قدم قدم آنا اپنی بارگاہ عظیم میں اجر کثیر کی صورت میں قبول فرما، اپنے آخری حجت ولی برحق سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں میں شمار فرما، ہماری آنکھوں کو مولا کے نور سے منور فرما، بانی علی مجلس کی تمام حاجات پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین